الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن خمس: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه، وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما علم. رواہ الترمذی. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گرا دی. حضرات محترم، آج دسمبر 2025 کی 26 تاریخ ہے. کچھ دنوں کے بعد 31 دسمبر آنے والا ہے. 31 دسمبر کی رات میں بہت کچھ لوگ کرتے ہیں. یقیناً ان تمام کاموں سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہمارا جو نیا سال شروع ہوتا ہے وہ یکم محرم الحرام سے شروع ہوتا ہے. اور صحابہ کرام کی زندگی ہمارے لیے ہمارے سامنے ہے، جو کہ ایک مثال ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے یکم محرم الحرام یعنی کہ نئے سال کی شروعات کے وقت کچھ نہیں کیا. جیسے عام معمولات تھے، زندگی جیسے رواں دواں تھی، جیسے چل رہی تھی، ویسے ہی وہ دن بھی آیا اور چلا گیا. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ہم نے اور ہماری نسلوں نے دیکھا دیکھی بہت کچھ کرنے کی جسارت کی اور کر رہے ہیں، جو کہ نہیں کرنا چاہیے. اور 19ویں صدی سے پہلے تو جو یہ سال ختم ہوتا ہے، نیا سال آتا ہے، اس کے تعلق سے تو کوئی جشن کا ماحول ہی نہیں تھا. برطانیہ کی رائل نیوی کے جو نوجوان تھے، چونکہ وہ پانی کے جہاز میں لمبی مدت تک رہنا پڑتا تھا اور تھکا دینے والا عمل، لوگوں سے دور رہنے والا عمل، تو وہ تفریح اور دلچسپی کا سامان ڈھونڈتے رہتے تھے. ویک اینڈ اور سالگرہ، نیا سال اور کرسمس، موقع تلاش کرتے رہتے تھے. تو کسی نے کہا کیوں نہ نیا سال جو آنے والا ہے اس میں ہم کچھ پروگرام کر لیں، کوئی تقریب کر لیں، خوشیاں منا لیں. تو ان کو اچھا لگا کہ تفریح کا ایک سامان مل گیا. جہاز کے حال میں سب اکٹھا ہوئے، میوزک کا انتظام اور کیا کیا لوازمات جو اس کے ہوتے ہیں ان کے یہاں، وہ سب کیا. اس طریقے سے دیگر جہاز والوں کو بھی اطلاع ہوئی، تو آہستہ آہستہ سب نے شروع کر دیا. پھر یہ دنیا میں پھیل گیا، ہمارے اندر اثر کر گیا. یہ افسوس کی بات ہے، ہمارے لوگوں میں اثر کر گیا. یہ افسوس کی بات ہے. 31 نائٹ کے سلسلے میں ہمارے نوجوان کتنی بائکیں دوڑاتے ہیں اور کہاں کہاں جاتے ہیں، کن کن مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں، کن کن لوگوں کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے ہیں. بہت افسوس کا مقام ہے. یہ دیکھ کر کے یہ کہنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ وہ نوجوان ہیں کہ جن پر ہماری نسلوں کا مستقبل وابستہ ہے، جن پر موقوف ہے. نوجوان ہی نئی جو نسل ہے، یہی کیا کہتے ہیں ملت کا معمار ہوتی ہے، کسی قوم کو آگے لے جانے کا ذریعہ اور سبب ہوتی ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو آگے چل کر کے قائد بنتے ہیں، رہبر بنتے ہیں، لیڈر بنتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو آگے چل کر کے امت کی، قوم کی، ملک کی باغ ڈور بھی سنبھالنے والے ہیں، رہبری کرنے والے ہیں. تو جب یہی اس طرح سے خرمستی میں لگے رہیں گے تو آگے ہمارا انجام کیا ہوگا، ہماری آنے والی نسلوں کا کیا ہوگا. 31 نائٹ میں کیا کیا خرافات ہوتی ہے
اور کتنی بیہودہ باتیں، غلط کاریاں، اور کس طرح سے اشیاء خورد و نوش میں کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، وہ دنیا جانتی ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے اپنا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ خالی ذرا سے خوشی کے لیے ہم کتنے حرام کا ارتکاب کرتے، کتنے ناجائز کاموں کا ارتکاب کرتے، فضول خرچیاں کتنی ہو جاتی ہیں، کتنے پیسے ہمارے لوگوں کے ایسے ہی بہہ جاتے ہیں۔ کبھی ہم نے اس پہ غور کیا کہ ان پیسوں سے ہم کسی غریب کی مدد کر سکتے تھے، کسی کا علاج کرا سکتے تھے، کسی بیوہ کی مدد کر سکتے تھے، کسی غریب مسکین یتیم پریشان حال ہونہار لڑکے کے اسکول کی کالج کی فیس جمع کر سکتے تھے۔ اور یہاں کی ریت کے حساب سے آج کل شادیاں بہت مشکل ہو گئیں۔ ہماری وہ بہنیں اور بیٹیاں جن کے بالوں میں سفیدی اور چمکنے والی ہے اور چمک رہی ہے، چاندی آ چکی ہے، ان کے نکاح کے اسباب ہم پیدا کر سکتے تھے، لیکن افسوس ہم اس پہ غور نہیں کرتے کہ چند ساعتوں کے مزے کے لیے ہم آخرت برباد کر رہے ہیں، دنیا بھی برباد کر رہے ہیں۔ فضول خرچی بھی ہوتی ہے۔ فضول خرچی دو طرح کی ہے، ایک ہے تبذیر اور ایک ہے اسراف۔ تبذیر کے بارے اللہ نے کیا کہا؟ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ جو فضول خرچی کرنے والے ہیں، بلا وجہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان جو ہے اپنے پالن ہار کا کیا ہے؟ نافرمان ہے، ناشکرا ہے، اپنے رب کی بات نہ ماننے والا ہے، اسی لیے وہ راندے درگاہ ہوا۔ تو ہم فضول خرچی کر کے شیطان کے خانے میں اور اس کے قریب اپنا نام لکھا لیتے ہیں۔ تبذیر کیا ہے؟ یہ فضول خرچی، ناجائز مصرف میں خرچ کرنا، یہ تبذیر ہے۔ اور ایک سورہ فرقان میں جو ہے وہاں ہے اسراف۔ اسراف کا مطلب کیا ہے؟ جائز کام میں زیادہ خرچ کرنا، ناجائز مصرف میں خرچ کرنا شیطان والا عمل، یہ فضول خرچی۔ اور جائز کام میں زیادہ خرچ کرنا، جتنا کرنا چاہے اس سے بڑھ کر کے زیادہ خرچ کرنا، یہ ہے اسراف۔ تبذیر اور اسراف دونوں فضول خرچیاں یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں ہیں، دونوں سے روکا گیا ہے۔ تو ہمارے بھائی کتنا پیسہ برباد کر دیتے ہیں، کتنا روپیہ صرف کر دیتے ہیں تھوڑی خوشی کے لیے، تھوڑے وقت کی خوشی کے لیے، جبکہ مومن کے لیے جو راحت کا سامان ہے، جو خوشی کا سامان ہے، وہ تو آخرت میں ہے۔ دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جنت کا باغ، اور قیامت کے بعد پھر حساب و کتاب کے بعد خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، آرام ہی آرام ہے۔ تو تھوڑی راحت کے لیے ہمیشہ کہ عذاب کو، پریشانی کو مت خریدو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب کی روایت ترمذی میں ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم، انسان کھڑا رہے گا، ہل نہیں سکتا ہے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، حتی یسأل عن خمس، یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال کیا جائے، اس کا جواب نہ دے لے۔ وہ کیا؟ عن عمرہ فیما افناہ، اپنی عمر کہاں ختم کیا، قیمتی ساعتیں، گھڑیاں، اوقات کہاں ختم کیا۔ وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور اس کے جوانی کے بارے میں۔ لوگ بولتے ہیں جوانی دیوانی ہوتی ہے، لیکن مومن اور مسلم کی جوانی دیوانی نہیں ہوتی ہے، اس پر اسلام کا لگام لگا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق اس کے اندر ہوتی ہے، عقیدت ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، صحابہ کرام کا طرز عمل اس کے سامنے ہوتا ہے۔ اس لیے مومن کی جوانی دیوانی نہیں ہوتی ہے، جوانی ان لوگوں کی دیوانی ہوتی ہے جن کے لیے کوئی نکیل نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی قائد نہیں ہے، کوئی رہبر نہیں ہے، جن کے لیے کوئی نمونہ نہیں ہے۔ ہمارے لیے اب جوانوں کو دیکھو، حضرت حسن کو، حضرت حسین کو، حضرت علی کو، حضرت خالد بن ولید کو اور دیگر صحابہ کرام کو، یہاں تک کہ بر صغیر میں آنے والے 17 سال کے نوجوان محمد بن قاسم کی زندگی دیکھو، کتنی پاک اور صاف ہے، کتنی بے داغ ہے۔ اور فاتح قسطنطنیہ محمد الفاتح الثانی 22 سالہ جوان ہے، خلیفہ وقت ہے،
دنیا کا ایک بڑا حصہ اس کے قبضے میں اور زیر تصرف ہے، اس کی زندگی دیکھو کتنی پاک ہے۔ کیوں اتنی زندگیاں ان کی پاک ہیں؟ اس واسطے کہ ان کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جو کہ نمونہ ہے، ان کے سامنے اسلام کے قواعد ہیں، اس کے دفعات ہیں، اللہ اس کے رسول کے فرمودات ہیں۔ تو جوانی دیوانی مسلمانوں کی اور مومنوں کی نہیں ہوتی ہے، جوانی دیوانی ان لوگوں کی ہوتی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم چار پایوں کی طرح، چار جانوروں کی طرح دنیا میں آ گئے ہیں، کھاؤ پیو موج کرو مستی کرو مر جاؤ، اس کے بعد کیا ہوگا ان کو اس کی کوئی پرواہ فکر نہیں ہے۔ مومن کو مرنے کے بعد کی بھی فکر ہوتی ہے، اس لیے اس کی جوانی دیوانی نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہمارے کسی نوجوان کے دماغ میں یہ ہو کہ میں تو بھی نوجوان ہوں، بہت عمر پڑی ہوئی ہے، تو یہ بخار اور وقار نکال دو اپنے دماغ سے۔ تو اپنی جوانی کو دیوانی مت بناؤ، اپنی جوانی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے تابع بناؤ، اور یہ سوچو کہ ہمارے بزرگوں میں ایسے بچے گزرے ہیں، ایسے نوجوان گزرے ہیں جنہوں نے اسلام کے کلمے کو بلند کر دیا، اور رہتی دنیا تک تاریخ میں ان کا نام رقم ہے، اور انشاءاللہ رہے گا۔ انہی کے نقش قدم پر ہم بھی چلیں گے۔ تو انسان ہلے گا نہیں جب تک کہ 5 چیزوں کا جواب نہ دے۔ کیا پوچھا جائے گا؟ تو نے عمر کہاں ختم کی؟ دوسرا سوال کیا ہوگا؟ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، جوانی کو کہاں گنوایا، جوانی کو کہاں گنوایا؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، اور مال کے بارے میں کہ کہاں سے کمایا، مال کے بارے میں۔ اس لیے حلال اور حرام کی تمیز رکھو بھائیو، حلال اور حرام کی تمیز رکھو بھائیو، ایک دوسرے کے حق کو مارنے سے بچو۔ تمہارا کوئی لے لے تو معاف کر دو، لیکن کسی کا حق دبانے کی کوشش مت کرو، ورنہ دیکھا گیا ہے جن لوگوں نے کسی کا حق دبایا ان کی نسلیں بھگت رہی ہیں، نسلیں بھگت رہی ہیں۔ جو لوگ ہاتھی نشی تھے آج دوسروں کے کھیتوں میں مزدوریاں ان کی نسلیں کر رہی ہیں، محض اس بنیاد پر کر رہی ہیں کہ ان کے پرکھوں نے دوسروں کے ساتھ زیادتیاں کی تھیں، حق دبایا تھا۔ یہ ہے حقوق العباد۔ تو تیسرا سوال کیا ہوگا؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ، کہاں سے کمایا؟ اور چوتھا سوال کیا ہوگا؟ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، کہاں خرچ کیا؟ یہ چوتھا سوال کیا ہوگا؟ کہاں خرچ کیا؟ ہمارے بہت سے نوجوان یہ سمجھتے ہیں ہمارے ابا کی بہت بڑی آمدنی ہے، 2-4 ہزار خرچہ ہو گیا، 200-400 خرچہ ہو گیا۔ بعضے تو ایسے ہیں کہ ان کو 2-4 لاکھ کی بھی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ کیا فرق پڑے گا، میرے ابا کی بہت آمدنی ہے۔ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ جو اس رات میں تم روپیہ لٹاتے ہو، بلا وجہ خرچ کرتے ہو، اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہو، اپنی آرزوؤں کے پیچھے بھاگتے ہو، اور دنیا کی چمک دمک کے پیچھے بھاگتے ہو، اللہ کے یہاں تم کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ جب تک اس کا جواب نہیں دے پاؤ گے ہل نہیں پاؤ گے۔ کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا؟ اور پانچواں سوال کیا ہوگا؟ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، کہ جو اس کو علم تھا اس پہ کتنا عمل کیا۔ ایک عام بات ہے، اس میں علماء، مشائخ، صوفیاء، حفاظ، طلاب اور کالج یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹ سب اس میں شامل ہیں۔ پروفیسر ہو، کوئی لیکچرر ہو، کوئی استاد ہو، کوئی ٹیچر ہو، ایک عام آدمی کو بھی کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے۔ جو تمہیں حلال حرام کے بارے میں معلوم تھا، تم نے کہاں تک اس پہ عمل کیا؟ کیا تم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ سود بیاج حرام ہے؟ کیا تم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ دوسرے کا حق مارنا حرام ہے؟ کیا تم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ فضول خرچی یہ بہتر نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے؟ کیا تم کو یہ نہیں معلوم تھا کہ غیروں کی مجلسوں میں جا کر کے ان کے دسترخوان میں شرکت کر کے ان کی طرح حرکتیں کرنا، جو کچھ وہ کھا پی رہے ہیں دیکھا دیکھی تم بھی کھانے پینے لگے؟ کیا تم کو نہیں معلوم تھا کہ یہ حرام ہے، اور یہ نشہ اور شراب یہ ام الخبائث ہے، تمام برائیوں کی جڑ ہے، تمام برائیوں کی ماں ہے؟ تم 31st نائٹ میں بعض دفعہ یہ بھی سیکھ کر کے آ جاتے ہو کہ تھوڑا سا پی لینے سے کچھ نہیں ہوگا، ہمارا دوست تھا، ہمارا دوست، ہمارا فرینڈ تھا۔ اور فرینڈ کے آگے ایک لفظ اور بڑھا دیتے ہیں جو گاف سے شروع ہوتا ہے، ارے اس کا دل رکھنے کے لیے ایسا کر لیا، تم نے ایک بار دل رکھنے کے لیے ایسا کہ ایک حرام کام کر لیا، اب زندگی بھر کرتے رہو گے، کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے، کبھی چھوٹنے والا نہیں ہے۔ بہت جگر گردے والے ہوتے ہیں جن کی یہ خبیث عادتیں چھوٹتی ہیں، ورنہ چھوٹتی اٹھتی نہیں ہے، لوگ قبر کے منہ میں اور زمین کے اندر چلے جاتے ہیں۔
تو نوجوانوں یہ جو 31 نائٹ ہے اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے تمہارا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ باقی تمہیں تو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہمارے شب و روز کیسے گزرے، ہمارے پچھلے ایام کیسے گزرے، ہمارے پچھلے دن کیسے گزرے، ہم نے کیا اچھا کام کیا اور ہم نے کیا برا کام کیا۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، کوئی کوتاہی ہو گئی تو ہم اس سے توبہ کر لیں، اور جو اچھا کام کیا ہے مزید اچھا کام کرنے کی کوشش کریں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ اور میں ایک آیت پڑھ دوں، چونکہ اس رات میں بڑی بے حیائیاں برائیاں بعض دفعہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا بہت دو ٹوک لفظوں میں، سورہ نور سورت نمبر 24 پارہ نمبر 18 آیت نمبر 19۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ یہ خاص طور سے ہمارے ان دوستوں کے لیے ہے جو ہمارے دوست ایک دوسرے کو دعوت دیتے، چل یار 31 ہے، چل آج مزے کریں گے، فلاں جگہ چلیں گے، جہاں چلیں گے، ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، پہلے سے پروگرام بناتے ہیں۔ دعوت دینے والا اپنے گناہ کا تو وہ ذمہ دار ہے ہی ہے، جس کو لے جا رہا ہے اس کے بھی گناہ کا ذمہ دار ہے۔ جو برائی کی طرف بلائے، برائی کرنے والے کو جتنا گناہ، بلانے والے کو اتنا گناہ، ڈبل۔ خود تو کر ہی رہا ہے، دوسروں کو بھی بلا رہا ہے، دعوت دے رہا ہے۔ بعض دفعہ مجبور کر دیتے، چل یار چلتے ہیں، یہ کریں گے، وہ کریں گے، موج کریں گے، مستی کریں گے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 19 اللہ کیا کہتا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ بہت واضح لفظوں میں اللہ نے اعلان کیا کہ وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ بے حیائی پھیلے، بے غیرتی پھیلے، برائی پھیلے، گناہ پھیلے اور فحش باتیں پھیلے، کن لوگوں میں تم کن کو دعوت دیتے ہو؟ اپنے بھائیوں کو دعوت دیتے ہو نا۔ جس طرح تم کلمہ پڑھتے ہو تمہارا دوست کلمہ پڑھتا ہے، جس طرح تم جمعہ کو مسجد میں آتے ہو تمہارا دوست جمعہ کو مسجد میں آتا ہے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ چاہتے ہیں کہ برائی اور بے حیائی پھیلے، ایمان والوں میں لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں دردناک عذاب کیا ہے؟ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوں گے کہ ہمارے بہت سے بھائی جوانی ہی میں پتہ نہیں کتنی بیماریوں کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ابھی ہم نے ایک واقعہ بھی جلد ہی سنا کہ ایک کو ایڈز ہوا، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو ہو گیا۔ سوچو، عجیب بات ہے، کتنے لوگ مبتلا درد اور بیماری ہو گئے، اور کتنے لوگ ہاسپٹل میں چلے گئے، اور کتنے لوگ زمین کے نیچے چلے گئے۔ تو دنیا میں بعض دفعہ تو سامنے دکھتا ہے، اور بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ذرا سے خوشی میں کچھ عادت بگڑ گئی تو باپ کی زندگی میں پوری پراپرٹی کو واٹ لگا دیا۔ بعض دفعہ باپ خون کے آنسو روتا ہے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ باپ بستر مرگ پہ پڑا ہوا ہے اور بیٹا گاڑی لے کر کے آتا ہے کرائے کی، پہلے ذاتی گاڑیاں ہوا کرتی تھیں، ابا چلیے کیا کرنا ہے بیٹا؟ کورٹ میں چلنا، آپ کو سائن کرنا، کس لیے کرنا ہے؟ وہ فلاں پراپرٹی بیچا ہے، کچھ ضرورت پڑ گئی تھی، اور بہانے بنائے گا کہ ہم فلاں جگہ بڑی پراپرٹی خرید رہے ہیں۔ کچھ نہیں خریدنا ہے، قرضے اتارنے ہیں، جو عیش میں پیسے اڑائے تھے وہ قرضے اتارنے۔ تو اللہ کیا کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اب بہت سے لوگوں کو جو بھگت رہے ہیں، اور آخرت میں کیا عذاب ہوگا وہ تو اللہ بہتر سمجھتا ہے۔ کتنی تکلیف ہوگی، دنیا کی جو تکلیف ہے یہ ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، آپ کو قبر کی مٹی اپنے آغوش میں لے لے گی، لیکن جو آخرت کا عذاب ہے کتنا لمبا ہوگا، اس کا سلسلہ کتنا لمبا ہوگا، کوئی بیان کر سکتا ہے؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بخوبی جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ لہذا نوجوانوں اور ہمارے بھائیوں، بہت درد مندانہ اپیل ہے، تم اس 31 نائٹ میں اپنے آپ کو سچا پکا مسلمان سمجھتے ہوئے تمام مجلسوں سے، تمام محفلوں سے، تمام واہی تباہی بیہودہ خرافات باتوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اگر کوئی کچھ کہتا بھی ہے تو بول دو بھائی ہمارے ہاں تو اس کی اجازت ہی نہیں ہے، ہم تو سچے پکے مسلمان ہیں، ہمارے سامنے صحابہ کرام کی مثالیں موجود ہیں۔ کسی نے جب یکم محرم اور حرام آنے والا ہوتا ہے وہاں کچھ نہیں کیا تو ہم اس میں کیوں کچھ کریں گے، ہم تو دور رہیں گے۔ اور ایک شعر پڑھ دوں میں، ایک شعر کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ حقیقت میں
حقیقت میں جگہ دنیا نہیں ہے دل لگانے کی. تھوڑی دیر کی جو راحت سمجھتے ہو نا، حقیقت میں جگہ دنیا نہیں ہے دل لگانے کی. وفا کرتی نہیں یہ بے وفا سارے زمانے کی. وفا کرتی نہیں یہ بے وفا سارے زمانے کی. نہیں ٹلتی مقرر ہے جو ساعت موت آنے کی. نہیں ٹلتی مقرر ہے جو ساعت موت آنے کی. جگہ اس میں نہیں، جگہ اس میں نہیں دم مارنے کی، لب ہلانے کی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اور ہم سب کی نسلوں کی ایسی خرافات اور واہی تباہی بہودہ باتوں سے حفاظت فرمائے. ہم سب کو اور ہم سب کی نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کے مول نصیب فرمائے، جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.